لیکن اپنی شرعی ذمہ داری بھی پہچاننا ہے. جو لوگ شہید رہبر کی تقلید میں تھے ان کو فوری طور پر اپنی تقلید کو صحیح کرنا، کیونکہ مرجع کے انتقال کے بعد چاہے وہ مرجع ولی فقیہ ہی کیوں نہ ہو، تقلید ختم ہو جاتی اور نئے مرجع کے حوالے سے اس کی تقلید کر کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ مرحوم کے مسائل پر باقی رہ سکتے ہیں کہ نہیں، اپنی نہیں چلے جاتی. مشہور مسئلہ جو میری مجلس سننے جو لوگ آتے ہیں، بچے تو آتے نہیں ہیں، وہ تو اس سے بڑی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی عبادت میں، راؤنڈ ٹیبل کلاس کی عبادت میں لگے تھے، تھکے ہوئے ہیں. تو جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ کئی دفعہ یہ مسئلے سے گزر چکے ہیں کہ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے. تو یہ جو شہید رہبر کی تقلید میں تھے ان کو اپنی ذمہ داری فوراً محسوس کرنا، اور جب تک کہ فیصلہ نہ کریں اس وقت تک سیف سائڈ پر آپ باقی رہیں گے، کیونکہ ایک مرجع کو چھوڑ کر باقی جتنے مرجع اس وقت ہیں وہ سب کہتے ہیں مرحوم پہ باقی رہ سکتے ہیں. اور وہ جو ایک مرجع ہیں، میری اپنی معلومات کے مطابق ہے، میرے اپنے تجربے کے مطابق شہید رہبر کی تقلید کرنے والا کوئی ان کی طرف رجوع نہیں کرے گا. صرف ایک مرجع ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، مرحوم کی تقلید کی ہی نہیں جا سکتی، رہبر کے حوالے سے نہیں، ہر مرجع کے حوالے سے، تو وہ چھوڑ دیجیے. لیکن فی الحال جس طرح سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، پوچھا جائے کس کے فتوے سے، تو اگر آپ کے پاس نئے مرجع کا نام ہے تو ٹھیک ہے. اگر کچھ ٹائم لگے گا نئے مرجع کا نام میں تو یہ کہہ دیجیے گا اپنے دل سے کہ چونکہ تمام مراجع جن کی تقلید ہو سکتی ہے، چانسز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحوم پہ باقی رہ سکتے ہو، اس لیے ہم باقی ہیں فی الحال. یہ تو ایک بیچ میں ایک ضمنی بات آ گئی. تاریخ تشیع میں ایک کرائیٹیریا ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی شخص مرجعیت کے لیول پر پہنچ جائے، یہ سب سے آخری ہے نا، اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے. پھر امامت ہے، وہ امامت اور مرجعیت میں تو بہت فرق ہے. غیر معصومین کی آخری انتہا جو ہے وہ مرجعیت، اور اس کے بعد اتنی عظیم شخصیت کو ظالم گرفتار کر کے یا گرفتار کیے بغیر شہید کر دے تو ان کو ہمارے ہاں شہید کا خصوصی ٹائٹل دیا جاتا ہے. اس میں شہید اول تھے جن کا کل ذکر میں نے کیا، جمال الدین مکی عاملی، وہی جبل عامل لبنان کے علاقے کے. بہت ہی مختصر میں نے ان کا واقعہ بتایا جس کو دہرانے کی نہ ضرورت ہے، نہ موضوع ہے، نہ وقت ہے. لیکن جن کو ذرا سا بھی دینی تعلیم سے شغف ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کی کتاب لمعہ شہادت کب ہوئی 756 کے قریب، 786، اور آج ہے 1400، 700 سال گزر گئی. ان کی کتاب آج بھی ہر حوزے کے کورس میں شامل. اور وہ کس طرح سے ان کے قتل کا فتویٰ دیا اس مالکی قاضی نے، فقہ مالکی کو فالو کرتا تھا، اور کتنی تقوی کی نمائش کرتے ہوئے کہ پہلے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے قتل کا فتویٰ لکھا جس میں تھا تلوار، سولی پہ لٹکا ہوا لاشا، آخر میں جسم کا جلانا. تقریباً 150-200 سال کے بعد پھر زین الدین شہید ثانی آئے ہمارے سامنے، ان کو شہید ثانی کہتے ہیں. بیچ میں شہادتیں ہوئیں لیکن مرجع لیول کا عالم. یہ بچوں کو بتائیے. میں نے آج سے 30 سال پہلے کھارادر کی محفل جعفری میں ماہ مبارک رمضان میں ایک ریکویسٹ کی تھی کہ رمضان میں تو تقریباً ہر مومن اور مومنہ نماز شب پڑھتا ہی ہے. سحری کا وقت ختم ہو گیا، نماز فجر کے وقت میں ٹائم ہے تو وہ نماز شب ہی پڑھ لو، 11 رکعت نہ صحیح تو آخری 3 رکعت پڑھ لو. تو 40 مومنین کے نام لیتے ہیں تو ان میں ان اہم ترین مراجع کا نام شامل کر دیں. شہید رہبر کا نام تو آپ شامل کر ہی چکے ہوں گے نماز شب کے اس قنوت میں. اب یہ شہید اول، شہید ثانی کے 2. پھر ایک، یہاں تک تو پوری شیعت کا اتفاق ہے. شہید ثالث میں اختلاف ہے. عراق اور ایران کے اندر شہید ثالث کسی اور کو کہا جاتا ہے. ان کو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں شہید رابع کہا جاتا ہے، اور ہندوستان اور پاکستان میں شہید ثالث کوئی اور ہیں جن کو عراق اور ایران کے لوگ اتنا نہیں جانتے. بہرحال ہم لوگ تو انہی کو شہید ثالث کہتے ہیں. آگرہ میں جن کا روضہ ہے قاضی نور اللہ شوستری، ان سے یہ واقعات کا سلسلہ شروع ہوا جو اس وقت شہید رہبر کے حوالے سے بھی ایک بات کہی جا رہی. جب تک کہ کنفرم نہ ہو یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن عقل بھی کچھ کہتی ہے کہ ہاں حقیقت ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بعض اوقات دشمن باہر کا حملہ کر کے کامیاب نہیں ہوتا ہے، اندر سے آ کے وہ کسی کو توڑتا ہے، ملاتا ہے اور اس سے کام نکالتا ہے. شہید ثانی اور شہید اول انہیں دشمن نے گرفتار کیا.
دشمن کی رپورٹ پر۔ شہید ثانی کو تو خانہ کعبہ کے صحن سے نماز ظہر اور عصر ختم کرتے ہی گرفتار کیا گیا اور پھر لے جا کے جنگل میں ان کو شہید کیا گیا۔ 3 دن ان کا لاشا پڑا رہا۔ پھر کچھ کسانوں نے دیکھا کہ ایک نور زمین سے آسمان تک جا رہا، وہ دوڑ کے آئے تو دیکھا کہ لاشا ہے، دفن کیا۔ واقعات اپنی جگہ بہت ہیں، لیکن شہید ثالث میں پھر وہی طریقہ اختیار کیا کہ یہ کسی طرح سے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا دشمنوں کو ان کو پکڑنے کا، تو ایک دشمن اہل بیت مومن بن کر، ان کا قریبی شاگرد بن کر، ان سے عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے، اور ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ اس وقت یہ کتاب لکھ رہے تھے شیعت کے تحفظ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجالس المومنین تھی، کچھ کہتے ہیں احقاق الحق تھی۔ یہ احقاق الحق کا ایک چانس زیادہ، جس میں شیعت کا امامت کا نظریہ، معصومین کی عصمت، طہارت، یہ سارے موضوعات۔ لیکن دشمنوں کو کتاب مل نہیں رہی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں پرنٹنگ تو تھی نہیں، یہ ہاتھ سے لکھتے تھے، چھپا دیتے۔ شاگرد بن کے آیا، بڑی خدمت کی، اور آخر میں کہا کہ مجھے بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہے، صرف ایک رات مجھے پڑھنے کے لیے کتاب دے دیجیے۔ اتنا اس نے اپنی محبت اور عقیدت کا سکہ جما لیا تھا۔ یہ معصومین تو نہیں ہے نا؟ کتاب دے دی، اور کتاب سیدھی جہانگیر بادشاہ کے پاس گئی، اور فوری طور پر ان کو گرفتار کر کے پوچھا گیا ہے کتاب آپ کی؟ اس وقت انہوں نے وہ جملہ کہا جو شہید قائد نے فرائیڈے سیٹرڈے کے قریب کہا تھا، جب ان سے کہا کہ آپ بنکر میں چلے جائیے، کہا کہ نہیں، جو میرے معمولات ہیں اسی طرح رہیں گے، شہادت کا تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھیے یہ کتاب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، کتاب آپ کی؟ مذہب میں تو جان بچانے کے لیے تقیہ واجب ہے، کہہ دیجئے میری نہیں۔ کہا نہیں، عام مومن اگر مجھ سے پوچھتا میں کہتا تم پر تقیہ واجب ہے، منع کرو، لیکن میں اگر تقیہ کر لوں جو اس وقت تمام شیعوں کا نمائندہ بنا ہوا تو پورے مذہب تشیع کو نقصان پہنچے گا۔ ہندوستان میں ابھی یہ نیا مذہب تشیع آیا ہے، ختم ہو جائے، جان دے دوں گا، تقیہ نہیں کروں گا۔ یہ پہلی بار ان کی زبان پہ جملہ ہے۔ پھر معلوم ہے کہ وہ آپ کو مشہور واقعہ ہے کہ کہا کہ ان کی گدی میں سوراخ کر کے زبان کھینچ کے نکالی جائے، اور پھر 100 کوڑے ان کو مارے جائے جس کے اندر کانٹے لگیں۔ 70 سال کی عمر تھی، 15ویں کوڑے پر یہ شہید ہو۔ علماء نے کہا کہ نہیں، سزا پوری ہوگی، باقی 85 کوڑے ان کی میت پہ مارو، لیکن مارو۔ یہ شہید ثالث۔ پھر ہمارے سامنے شہید رابعہ۔ اب دشمن جو ہے نا گھر کے اندر آ گیا، ملا تقی برغانی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے 90% لوگوں نے نام نہیں سنا، جبکہ یہ شہید رابع، اور انہی کو ایران کے لوگ شہید ثالث کہتے ہیں۔ یہ بھی مرجع لیول کے تھے، اور یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا۔ اس وقت ایران میں بہائی مذہب شروع ہوا تھا، شیخی، بہائی، بابی، ایک فتنہ ہے، ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی تو میری اصل مجلس شروع نہیں ہوئی۔ اور ان کی اپنی بھتیجی، سگی بھتیجی، چھوٹے بھائی کی بیٹی، جن کو ذرا ادب کا شوق ہے انہوں نے نام سنا ہوگا، فارسی کی سب سے بڑی شاعرہ مانی جاتی ہے قرۃ العین طاہرہ۔ بہت اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں شاعر لوگ۔ وہ بابی مذہب میں چلی گئی تھی۔ بابی مذہب کو آپ نہیں سمجھیں گے، بہائی سمجھ لیجیے، ایک ہی، یہ سب ایک ہی ہیں۔ سگی بھتیجی، خالی بھتیجی نہیں ہے، بہو بھی ہے۔ جب انہوں نے فتویٰ دیا کہ مذہب جو ہے وہ کفر ہے، جو اس کو اختیار کرے گا کافر، اس نے بھیجے آدمی۔ مسجد میں یہ نماز شب پڑھ رہے ہیں، بابیوں کے گروہ نے حملہ کر کے ان کا خنجر سے وار کیے، اتنا زخمی کیا، لیکن یہ فوراً دوڑ کے مسجد سے نکلے۔ کیوں؟ کہا میرے بدن سے خون نکل رہا ہے، اور مسجد میں خون گرانا حرام ہے، یہ نجس خون ہے۔ مرجع اپنے خون کو کہہ رہا ہے، اور ایک طرح سے وہ شہادت بھی ہے، لیکن وہ والی شہادت نہیں ہے جو میدان میں ہو جس کا خون پاک ہوتا۔ ایک فقہی مسئلے پر خنجر کے اتنے وار کھانے کے بعد بھی ذہن کا اتنا متوجہ ہو جانا۔ سارے جسم پہ خنجر مارے گئے تھے، اس لیے جب باہر آئے نہ کھانا کھا سکے نہ دوا، اس لیے کہ منہ بھی کٹ چکا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مسئلہ یہاں تک میں لے جانا چاہتا تھا۔ یہ شہید رابع ہیں۔ شہید خامس و شہید باقر صدر کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور ایران کے لوگ اور عراق کے شہید رابع کہتے ہیں۔ رابع مانے چوتھے۔ اور اب ہمارے سامنے رہبر شہید آ گئے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی الخامنئی، جو شہداء کے صف میں شامل ہو گئے، لیکن چونکہ مرجعیت کے لیول پہ تھے اور شہید ہوئے، تو یا 5ویں یا 6ٹھے شہید یہ کہلائیں گے، یہ لقب انشاءاللہ، بلکہ ان کو مل چکا ہے لیکن لوگوں کی زبان پر بھی آ جائے گا۔